پہاڑوں اور جنگلوں سے گھرا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس کا نام تھا پھرت آباد۔ نام تو تھا خوشی کا شہر، مگر وہاں رہنے والے لوگوں کی زندگی میں خوشی اور سکون کا نام و نشان نہیں تھا۔ لوگ صبح سے شام تک کام کرتے، کھیتوں میں، بازاروں میں، مگر دل ہمیشہ بے چین رہتے۔ لالچ، گھمنڈ اور آپسی جھگڑے ان کی پہچان بن چکے تھے۔ گاؤں کا سردار تھا قاسم۔ اس کے پاس دولت بھی تھی، طاقت بھی، بڑا سا گھر، سونے چاندی سے بھرا خزانہ، نوکر چاکر ہر وقت اس کے آس پاس۔ لیکن اس کا دل کڑا اور سخت، غریبوں پر رحم نہیں، کمزوروں کی مدد نہیں، بس طاقت دکھانا اور حکومت کرنا۔ لوگ اس سے ڈرتے تھے، مگر اندر ہی اندر اس سے نفرت بھی کرتے تھے۔ مگر اسی گاؤں میں ایک بزرگ بھی رہتے تھے، حکیم عبداللہ، سفید داڑھی، نورانی چہرہ، ہمیشہ ذکر میں رہنے والی زبان۔ وہ صرف بیماروں کا علاج جڑی بوٹیوں سے نہیں کرتے تھے، بلکہ دلوں کا بھی علاج کرتے تھے۔ وہ اکثر کہتے، بیٹا، اصلی دولت کھیت کی فصل نہیں، سونے چاندی کا ڈھیر نہیں، بلکہ ایمان ہے۔ سکون خریدنے سے نہیں ملتا، یہ تو اللہ کی یاد سے آتا ہے۔ لیکن لوگ ان کی باتیں سن کر سر ہلاتے اور پھر وہی پرانی زندگی جیتے۔ قاسم تو اکثر ہنستا اور کہتا، یہ بوڑھا آدمی سپنے دکھاتا ہے، اصلی طاقت تو تلوار اور خزانے میں ہے، اللہ کی باتیں سن کر پیٹ نہیں بھرتا۔ پھر ایک دن گاؤں میں ایک اجنبی آیا۔ دھوپ سے تپا ہوا راستہ، دھول سے بھرے کپڑے، ہاتھ میں پرانا تھیلا، مگر چہرے پر عجیب سا نور۔ وہ سیدھا مسجد گیا، وضو کیا اور نماز ادا کرنے لگا۔ اس کی تلاوت کی آواز اتنی پیاری، اتنی دل کو چھو لینے والی کہ جو بھی سنتا اپنی جگہ ٹھہر جاتا۔ ایسا لگتا مانو قرآن کی آواز دل کی گہرائی میں اتر رہی ہو۔ نماز ختم ہوئی تو حکیم عبداللہ اس کے پاس پہنچے۔ بیٹا، کہاں سے آئے ہو؟ نام کیا ہے تمہارا؟ اجنبی نے سر جھکایا اور کہا، میرا نام یوسف ہے، میں دور شہر سے آیا ہوں، دنیا کی ہلچل سے تھک کر دل کے سکون کی تلاش میں نکلا ہوں۔ سنا تھا ان پہاڑوں اور میدانوں میں دل کو آرام ملتا ہے، اس لیے یہاں آیا ہوں۔ حکیم صاحب مسکرائے، بیٹا، اصلی سکون پہاڑوں اور ندیوں میں نہیں، بلکہ اللہ کی یاد میں ہے۔ اگر چاہو تو یہاں رہو اور لوگوں کو وہی راہ دکھاؤ۔ یوسف نے سر جھکایا، اگر اللہ چاہے تو میں یہیں ٹھہروں گا اور اس کی راہ دکھاؤں گا۔ یوسف وہیں رک گیا، دھیرے دھیرے گاؤں والوں سے ملنے لگا، بچوں کو قرآن سکھانے لگا، مسجد میں تلاوت کرنے لگا، اور جس نے بھی اس کے پاس بیٹھ کے اس کی باتیں سنی، اس کا دل ہلکا ہو گیا۔ وہ اکثر کہتا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ دھیرے دھیرے کچھ لوگ اس کی باتوں پر عمل کرنے لگے۔ جھگڑالو نوجوان نماز پڑھنے آنے لگے، عورتیں جو پہلے ایک دوسرے کی برائی کرتی تھیں اب ایک دوسرے کی مدد کرنے لگیں۔ گاؤں کا ماحول بدلنے لگا، مگر قاسم کو یہ سب پسند نہیں آیا۔ اس کے دل میں جلن بھر گئی۔ اس نے سوچا، اگر لوگ اس اجنبی کے پیچھے چلنے لگے تو میری طاقت اور عزت کہاں جائے گی؟ لوگ میری بات کیوں مانیں گے؟ میرے خزانے کون بھرے گا؟ اس نے طے کیا کہ یوسف کو گاؤں سے نکال دے گا۔ ایک دن قاسم نے سب کو چوپال میں بلایا۔ او لوگو، یہ مسافر تمہیں دھوکہ دے رہا ہے، کہتا ہے کہ اللہ کی یاد سے سکون ملے گا، مگر پیٹ خالی رہے تو سکون کہاں سے آئے گا؟ اصلی طاقت سونے چاندی میں ہے، کھیت اور تلوار میں ہے۔
پھر اس نے مسافر کو للکارا، اگر سچ مچ یہ سچا ہے تو ہماری سوکھی زمین پر بارش کیوں نہیں لے آتا؟ کھیت جل گئے ہیں، کنویں سوکھ گئے ہیں، اگر اللہ اس کی سنتا ہے تو بارش کیوں نہیں ہوتی؟ لوگ سوچ میں پڑ گئے۔ کچھ نے سوچا سچ مچ یہ مسافر کیا کر سکتا ہے؟ یوسف نے کہا بارش لانا یا روکنا صرف میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ اگر تم سب توبہ کرو، گناہ چھوڑ دو اور اللہ سے سچے دل سے دعا کرو تو دیکھنا آسمان سے رحمت برسے گی۔ حکیم عبداللہ نے گواہی دی کہ میں نے اپنی لمبی زندگی میں یہی دیکھا ہے، جب لوگ گناہ چھوڑ کر اللہ کی طرف لوٹ آتے ہیں تو وہ اپنی رحمت برساتا ہے۔ پھر اس رات مسجد میں لوگ اکٹھا ہوئے، سب نے توبہ کی، رو رو کر دعا کی، اے اللہ تو ہی بادلوں کا مالک ہے، ہمیں معاف کر دے، ہم پر اپنی رحمت برسا دے۔ رات کا سناٹا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے، اور تبھی آسمان پر کالے بادل چھا گئے۔ صبح ہوتے ہی تیز بارش شروع ہو گئی، سوکھی زمین ہری بھری ہو گئی، پیڑوں میں نئی کونپلیں نکل آئیں، لوگ خوشی سے جھوم اٹھے۔ جنہوں نے کل تک مذاق اڑایا تھا آج وہی کہہ رہے تھے سچ مچ اللہ کی رحمت ہی اصلی دولت ہے۔ لیکن قاسم کا دل اور سخت ہو گیا۔ وہ بولا یہ سب تکا ہے، بادل تو ویسے بھی آ سکتے تھے، اس کا ہمارے مسافر سے کیا لینا؟ میں ثابت کر دوں گا کہ اصلی طاقت دولت اور تلوار میں ہے۔ گاؤں اب دو حصوں میں بٹ چکا تھا، ایک طرف ایمان اور سکون کا راستہ اور دوسری طرف غمنڈ اور طاقت کا راستہ۔ پھرت آباد کا یہ چھوٹا سا گاؤں اب ایک بڑی آزمائش کی طرف بڑھ رہا تھا۔ بارش تو برس گئی، خوش تھے، کئی دل بدل گئے، مگر سردار قاسم کا گھمنڈ اب اور بڑھ چکا تھا۔ اس نے سوچا اگر یہ مسافر یہاں اور رہا تو لوگ میری طاقت بھول جائیں گے، میرا نام، میرا ڈر سب مٹ جائے گا۔ اس کا دل اور سخت اور کالا ہو گیا۔ قاسم نے اپنے لوگوں سے کہا یہ سب چھلاوا ہے، بادل تو ویسے بھی آتے ہیں، یہ مسافر تمہیں پھسلا رہا ہے۔ سن لو، اصل طاقت صرف میرے پاس ہے، میرے خزانے، میری تلوار، یہی تمہاری حفاظت کریں گے۔ کچھ لوگ اس کی بات ماننے لگے۔ ڈر اور لالچ دونوں نے انہیں باندھ رکھا تھا، لیکن کئی لوگ اب یوسف کے آس پاس جمع ہونے لگے، کیونکہ ان کے دلوں نے پہلی بار سکون کا سواد چکھا تھا۔ یوسف مسجد میں بیٹھا بچوں کو قرآن سکھا رہا تھا، اور وہی بچے اپنے گھر جا کر ماں باپ کو سیکھی ہوئی آیتیں سناتے، اور جب وہ آیتیں سنائی دیتی تو بوڑھے بزرگوں کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے۔ ایک رات یوسف نے سب کو اکٹھا کیا۔ اس نے کہا بھائیو، اللہ ہمیں بار بار موقع دیتا ہے، اس کی رحمت ہمیں پکار رہی ہے، لیکن اگر ہم گناہ میں ڈوبے رہے تو ڈر ہے کہ اس کی پکڑ بھی سخت ہوگی۔ لوگ رونے لگے، مسجد کے کونوں میں سبکیوں کی آواز گونج رہی تھی۔ دوسری طرف قاسم غصے سے جل رہا تھا۔ اس نے اپنے آدمیوں سے کہا آج رات میں دیکھتا ہوں کہ اس مسافر کی دعائیں کتنی اثر کرتی ہیں، ہم اس کے خلاف چال چلیں گے۔ کل صبح گاؤں میں ایک بڑا کھیل ہوگا۔ لوگوں کو اس نے اعلان کر بلایا، او گاؤں والو، کل سب چوپال پر آؤ، میں ثابت کر دوں گا کہ یہ مسافر جھوٹا ہے۔ صبح ہوئی، گاؤں کے لوگ چوپال میں جمع ہوئے۔ بیچ میں قاسم کھڑا تھا۔ اس نے ایک بڑا پتھر اٹھوایا اور کہا اگر یہ مسافر سچ مچ اللہ کا سچا بندہ ہے تو اسے اٹھا کر کنارے کر دے، اگر اس کا اللہ اسے طاقت دیتا ہے تو یہ بھاری پتھر اکیلے کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ لوگ حیران تھے۔
कुछ सोच रहे थे, ये कैसी अजीब परीक्षा है। यूसुफ आगे बढ़ा। उसने कहा, हे कासिम, ताकत का मतलब ये नहीं कि इंसान भारी पत्थर उठा ले। असल ताकत है अपने नफ्स पर काबू पाना, गुस्से में सब्र करना, लालच के वक्त अल्लाह को याद करना। ताकत वो है जो इंसान को अल्लाह के करीब कर दे और दूसरों की मदद करना सिखा दे। लोग चुप हो गए। उनके दिलों में ये बात उतर गई। लेकिन उसी शाम अल्लाह की तरफ से एक और इम्तिहान आया। आसमान पर काले बादल छा गए, बिजली गरजने लगी, तेज आंधी चली, खेतों की खड़ी फसलें गिरने लगी। लोग डर गए, बच्चे चिल्लाने लगे, औरतें रोने लगी। गांव वाले भागकर यूसुफ के पास आए। हमें बचाओ, दुआ करो। यूसुफ ने कहा, डरो मत, ये अल्लाह की आजमाइश है। अगर हम तौबा करेंगे तो अल्लाह अपनी रहमत से इसे रोक देगा। लोग मस्जिद में जमा हो गए। सब रो रो कर कहने लगे, ए अल्लाह, हमें माफ कर दे, हम गलती कर बैठे, हमें सही राह पर चला दे। यूसुफ ने हाथ उठाए, ए रहमत वाले रब, हम सब तुझसे तौबा करते हैं, हमारे दिल साफ कर दे, हमें अपनी हिफाजत में ले ले। आसमान की बिजली धीरे धीरे शांत हो गई, आंधी रुक गई और हल्की बारिश ने हवा को ठंडा कर दिया। लोगों ने चैन की सांस ली, उनके दिलों में सुकून भर गया। लेकिन कासिम अब भी नहीं माना। उसने कहा, यह सब इत्तेफाक है, मुसाफिर की दुआ से कुछ नहीं हुआ। मेरे पास ताकत है, मैं साबित करूंगा कि सिर्फ मेरी राह सही है। उसने अपने आदमियों से कहा, आज से जो भी यूसुफ के पास जाएगा उस पर जुर्माना लगाया जाएगा, उसकी खेती छीन ली जाएगी। लोग डर गए, कुछ फिर से कासिम के पीछे हो गए। लेकिन बहुत से लोग अब अल्लाह पर यकीन कर चुके थे। वो डरते हुए भी चुपके से यूसुफ के साथ जुड़े रहे। फरहत तबाद का माहौल अब और बदल चुका था। एक तरफ घमंड और जुल्म का अंधेरा और दूसरी तरफ ईमान और सुकून की रोशनी। अल्लाह की आजमाइश अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि एक और बड़ा तूफान गांव की तरफ बढ़ रहा था। गांव सबरपुर अब दो हिस्सों में बढ़ चुका था। एक तरफ वो लोग थे जो यूसुफ और हकीम अब्दुल्लाह की बातों से नूर और सुकून पा चुके थे। उनके दिल बदल गए थे, उनके चेहरे चमक रहे थे। और दूसरी तरफ कासिम और उसके कुछ साथी थे जो अब भी घमंड, डर और दौलत के नशे में डूबे हुए थे। उस रात जब चांद बादलों में छिपा हुआ था और पूरा गांव अंधेरे में डूबा था, अचानक धरती कांपी। लोग डर कर घरों से बाहर निकल आए। आसमान से गरजती हुई बिजली गिरी। वो सीधे कासिम के बड़े महल जैसे घर पर पड़ी। पलक झपकते ही उसका सारा खजाना राख बन गया। गांव वाले हैरत से देख रहे थे। सोने चांदी से भरे संदूक जिन पर कासिम को घमंड था, अब राख और धूल में बदल गए थे। कासिम जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो कांपते हुए बोला, या अल्लाह, अब मुझे समझ आया, दौलत किसी काम की नहीं, तेरी रहमत के बिना इंसान कुछ नहीं। लेकिन अफसोस, उसकी तौबा देर से हुई। उसका महल तबाह हो चुका था, उसकी इज्जत गिर चुकी थी। दूसरी तरफ मस्जिद में बैठे लोग तिलावत और दुआ में मशगूल थे। जैसे ही सुबह की अजान की आवाज गूंजी, गांव के कोने कोने में सुकून फैल गया। फसलें जो गिर चुकी थीं, उनमें नई हरियाली आने लगी। पेड़ों की डालियों पर फिर से पत्ते उगाए। गांव के टूटे हुए घर धीरे धीरे संभलने लगे। लोगों ने महसूस किया कि जब दिल अल्लाह की तरफ झुकते हैं तो बरकत और रहमत भी लौट आती है। कुछ दिन बाद यूसुफ ने गांव वालों को इकट्ठा किया। उसने नम आंखों से कहा, ए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, याद रखो, असली ताकत दौलत में नहीं बल्कि अल्लाह की याद और नेक अमल में है। तुम्हारे दिल तभी सुकून पाएंगे जब तुम नमाज, दुआ और सच्चाई से जुड़ोगे। और अगर तुमने फिर से घमंड और गुनाह का रास्ता चुना तो वही आफतें लौट आएंगी। गांव वाले रो पड़े। उन्होंने एक साथ कहा, हम तौबा करते हैं, अब हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करेंगे।
کہانی کا سبق: صبرپور اب بدل چکا تھا۔ مسجد میں 5 وقت اذان گونجتی، لوگ آپس میں محبت اور رحمت سے رہتے اور بچے قرآن کی تعلیم لیتے۔ ہر دل میں یہ سبق درج ہو گیا تھا: دولت اور گھمنڈ انسان کو برباد کرتے ہیں، مگر ایمان اور اللہ کی یاد دلوں کو سکون اور زندگی کو برکت دیتے ہیں۔